السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من عمل عملا لیس علیہ عملنا وفی بعض الروایہ امرنا فہو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ عملنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس پر میرا اپنا عمل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود نہیں ہے، یا پھر فرمایا امرنا یعنی ہمارا حکم اس پہ موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے، تو اس سوال کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے، کسی ہماری بہن نے پوچھا پہلے بھی کہ جی 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر بخشنے سے کیا مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے؟ بقول ان کے انہیں بتایا گیا ہے کسی صاحب کی طرف سے، کسی مذہبی ذمہ دار یا رہنما کی طرف سے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ گناہ گار ہو، اس کے پلے میں نیکیاں نہ ہوں، تو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر اس کو بخش دیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کسی کو، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، ائمہ دین سے، فقہاء مجتہدین سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، ہمارا دین آسمان سے اترا ہے، وہ دنیا میں کسی نے بیٹھ کر بنایا یا ترتیب دیا یا لکھا نہیں ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اترنے والی چیز یا اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے اور شریعت کا سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی حدیث شریف کی صورت میں ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ماخذ اور مرجع حدیث کا قرآن مجید کے بعد، یعنی اسلام کا قرآن مجید کے بعد ان دونوں چیزوں کے اندر، ان دونوں وحیوں کے اندر، ان دونوں ماخذ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عذابوں سے دوچار کر دیں گے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزاری ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو اسے اللہ تعالیٰ انعامات والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے سے کلمہ پڑھا جائے، بعض جگہ قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو بخشا جائے، اس سے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ ہی یہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر بخشنے کی کوئی دلیل ہے، نہ ہی قرآن مجید پڑھ کر بخشنے کی کوئی دلیل ہے،
اور نہ ہی اس طرح ایصال ثواب ہوتا ہے، اور نہ ہی اس طرح مردے کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کے جو اپنے اعمال ہیں، جو وہ نیکی کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ من صدقۃ جاریہ، خود اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا ہو، یعنی جیسے کوئی مسجد بنوا دی، یا اسی طرح کوئی کنواں بنوا دیا، پانی کا اہتمام کروا دیا، مسجد کی ضرورت کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر دیا جو اس کے جانے کے بعد بھی مسجد میں چل رہا ہے، نمازی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ پہلی چیز اس کو فائدہ دیتی ہے اپنے اعمال میں سے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں بھی ہے تو اس کو اس کے اعمال فائدہ دے رہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا علم ینتفع بہ، دین کا علم کسی کو سکھلایا، خود دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے والے اس کے شاگرد، آگے شاگردوں کے شاگرد، یا اس کی لکھی ہوئی کتابیں، یا اس طرح کو رہنمائی دے گیا دنیا کو دین کے بارے میں، خالص قرآن حدیث کی رہنمائی، تو یہ بھی اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، اگرچہ وہ قبر میں چلا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو یہ تو اس کے اپنے 3 اعمال، یعنی اچھی اولاد، نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرے، دین کا علم کسی کو سکھلا گیا ہو، یا صدقہ جاریہ، یہ اسے فائدہ دیتی ہے۔ جو ورثاء ہیں وہ کون سے عمل کریں کہ اسے فائدہ ہو؟ اگر ہم اس ٹاپک کے اوپر غور کرتے ہیں تو سب سے بہترین چیز جو ورثاء کی طرف سے مرنے والے کو لواحقین کی طرف سے فائدہ دے سکتی ہے وہ دعا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہمارے بھائی، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، ان کو بخش دے۔ اور ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی ہے قرآن مجید میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس سے پہلے حکمن فرمایا کہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت شفقت کی ہے، جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، میرے اوپر مہربانیاں کی ہیں، تو بھی ان پر مہربانی فرما۔ تو سب سے اہم چیز دعا ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی صدقہ ہے مالی، جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں ان کے لیے کنواں کھدوا دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ اس نیت سے کہ اللہ انہیں ثواب دے، تو اس کی بھی آپ نے اجازت دی۔ اور اسی طرح حج اور عمرہ کی دلیل ملتی ہے، خاص طور پر جب مرنے والا حج اور عمرہ کرنا چاہتا تھا یا اس پہ فرض تھا لیکن اسے موقع نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ یہ قرآن خوانی اور اس طرح آیت کریمہ کا ورد کرانا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ گٹھلیوں کے اوپر، یا اس طرح یہ کلمہ کا ورد کرانا 30,000 یا 70,000 مرتبہ، اور یہ دعویٰ کرنا کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر کسی مرنے والے کو بخش دے تو بس اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو مسلمان دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اور شرک اکبر کا ارتکاب کرتا تھا جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی نکال دیتا ہے، تو اس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے یا اس کے لیے 70 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں۔ جو بقیہ گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ گناہ کرنے والے کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے دل کی حالت کا اللہ کو پتہ ہے، اگر غلطی سے اس سے ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں،
اگر گناہوں پر مصر تھا اور منصوبہ بندی سے گناہ کرتا تھا تو پھر اللہ کے یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ تو اس طرح کلمہ پڑھ کر بخشنے سے یا آیت کریمہ 1.5 لاکھ دفعہ یا 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کر بخشنے سے یا قرآن مجید پڑھ کر بخشنے سے کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا اس طرح جو انداز اپنایا گیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور یہاں یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے، وہ خود ہی ثواب کی نیت سے نہیں آتے، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ کوئی اچھا کھانا ملے گا اور آنے جانے کا جیب خرچ ملے گا۔ اگر یہ چیزیں ان کو پیش نہ کی جائیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دوسری تیسری دفعہ اس بندے کے گھر میں آ جائیں۔ تو وہ جب خود ہی ثواب لینے کے لیے نہیں آتے تو آگے دوسروں کو وہ ثواب کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ اسی طرح لوگ چلے جاتے ہیں دینی اداروں میں، جی کتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے بچوں نے 40 قرآن پڑھے ہیں، 400 قرآن پڑھے ہیں، 500 قرآن پڑھے ہیں، اچھا جی یہ سارے مجھے دے دیں اور اتنے پیسے لے لیں۔ بس وہ پیسے پکڑائے، ثواب لیا اور یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ثواب مردے کو بیٹی ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ صرف خام خیالی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال جو سوال ہوا تھا اس کے ریلیٹڈ چیزیں میں نے عرض کر دی کہ یہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر بخشنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں مرنے والے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر اولاد کو دعا کرنی چاہیے، اور اس طرح مالی صدقہ ہو سکتا ہے، آج عمرے کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی، ان پر غور کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم قرآن و حدیث سے جو خالص دین ہے وہ سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔